السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، جزاک اللہ۔ اور میری شارٹس بھی دیکھا کریں، تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 سے شروع کرتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا نا، تو ان سے ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہاں، اگر انہوں نے نیک عمل کرنے شروع کر دیے اور توبہ کر لی تو پھر اپنے اصلاح کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، جزاک اللہ۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توباتهم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا یا انکار کیا ایمان لانے کے بعد، پھر سے کفر میں مبتلا ہو گئے، تو وہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی جائیں گے، وہ بڑھتے گئے اپنے ہی کفر میں۔ لن تقبل، اس سے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، تو توبہ تو ہم ان کی توبہ، پھر اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اولئک ھم الضالون، یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، یعنی وہ مر بھی گئے اور کفر کی حالت ہی میں ان کو موت آ گئی، فلن یقبل، تو پھر نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض، یعنی اتنا ذہباً، اتنا سونا کہ جو پوری زمین پر بھر جائے، اس سے وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یعنی کفر میں وہ مر گئے، موت بھی ان کو کفر کی حالت میں آ گئی، تو پھر اس دنیا میں جا کے تو وہ اس کا بدلہ نہیں نہ دے سکتے۔ فلن یقبل، تو ان سے نہیں قبول کیا جائے گا کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذهبا، کچھ سونا پوری زمین جس سے بھر جائے، اتنا سونا بھی وہ پیش کریں تو نہیں لیا جائے گا۔ تو اس وقت تو وقت ختم ہو گئے، مہلت ختم ہو گئی، قیامت آ گئی، تو یہ دنیا ہی ختم ہو گئی، تو پھر کوئی بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا فدیہ۔ فلن یقبل، نہ قبول کیا جائے گا، من احدہم ملء الارض ذهبا ولا یفتدی بہ، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے سخت عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں کوئی ان کا مددگار، ان کا کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لن تنالوا البر، نہیں، ہرگز نہیں پہنچو گے تم نیکی کو، یعنی تم نیکی کما ہی نہیں سکتے ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تم تنفقوا، خرچ کرو، مما تحبون، وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی وہ صاف ستھری چیز، وہ اچھی چیز جس کو تم اپنے لیے لینا پسند کرو،
جس سے تم محبت کرتے ہو وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی بھی چیز تم خرچ کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ تم اچھی چیز خرچ کر رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، تم غلط چیز استعمال اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سب سے اچھی چیز جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دو۔ قُلْ طَعَامٌ كَانَ حِلَّالًا لِبَنِي اسرائیل، تو یہاں اللہ فرمائے کہ ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ کل طعام، ہر قسم کا کھانا، کانا حلالا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، تو کیا کیا انہوں نے کہ ہر قسم کا کھانا جو اللہ نے حلال کیا تھا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، وہ نہیں کھاتے تھے وہ چیزیں، تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو خود ہی اپنے اوپر حرام کر لی تھی، میں نے تو کوئی چیز بھی نہیں ان کے اوپر حرام کی تھی توریت نازل ہونے سے پہلے۔ جب توریت نازل ہو گئی تو پھر انہوں نے بھی جیسے اللہ کا حکم تھا ویسے ہی کیا۔ کل، کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، مطلب کہ یہ چیز حرام تھی، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لے آؤ تورات اور پڑھو اسے، اگر تم سچے ہو تو پڑھ کے بتاؤ ہمیں کون سی دلیل اللہ نے پیش کی ہوئی ہے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس کے بعد، توریت نازل ہونے کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا تو یہی لوگ ظالم ہوں گے۔ تو یہی چیز اللہ نے بتائی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے تو انہوں نے کہا کہ جو چیزیں بنی اسرائیل کی شریعت میں حرام تھیں وہ اسلام میں حلال کیسے ہو گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں توریت نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے انہیں حلال سمجھا اور حلال تھیں۔ جب توریت نازل ہوئی تو بعض چیزوں کا استعمال روک دیا گیا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ حرام تھی بلکہ انہوں نے خود ہی ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ حضرت ابراہیم کی شریعت میں یہ ہرگز حرام نہ تھی۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کہ اگر قرآن کی راہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی راہ سے مختلف نہیں ہے تو کیوں بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا؟ تو حالانکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کہ تمام انبیاء جو تھے وہ بیت المقدس ہی کو قبلہ تسلیم کر رہے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ پہلی عبادت گاہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی وہ خانہ کعبہ ہے، یہی تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کے 40 برس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور اس کی تکمیل کئی صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی۔ تو بیت اللہ کو اللہ نے ظاہری اور باطنی برکتوں سے بھی نوازا اور اس کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا، جس کی طرف منہ کر کے سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے
کہ جو وہاں داخل ہوا اسے امن مل گیا، اور دوسری یہ کہ اس کو حج کرنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا، جہاں صاحب استطاعت لوگ دنیا کے ہر گوشے سے آ کر حج کرتے ہیں۔ اس میں بطور نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے، کل آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے تو سچ فرمایا، فاتبعوا پس پیروی کرو تم ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، جو کہ سب سے بے تعلق ہو کر اللہ ہی کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان اول بیت ووضع للناس، بے شک سب سے پہلا جو گھر ہے تیار کیا گیا لوگوں کے لیے، وہ کون سا تھا؟ بے بکت الذی ببکت، وہ جو گھر مکہ میں ہے، مبارکن وہ برکت ہے، وہ ہدی للعالمین، ہدی للعالمین، وہ ہدایت بھی ہے، موجب ہدایت بھی ہے، کس کے لیے؟ تمام جہان والوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے، کہ سب سے پہلے عبادت کرنے کے لیے جو مقرر کیا گیا، سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، یعنی حرم، بیت الحرم، یعنی خانہ کعبہ۔ فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی نشانیوں میں سے مقام ابراہیم بھی ہے، ومن داخلہ، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، ٹھیک ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ وَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ تو امن پا گیا، اور اللہ ہی کے لیے ہے، لوگوں پر فرض ہے حج کرنا، اللہ کے لیے خانہ کعبہ میں جا کر، اس گھر تک جا کر، جو کہ استطاعت رکھے، یعنی حرم جائے، حج کرے، جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی صحت بھی اجازت دیتی ہو، ایسے کا بھی پرابلم نہ ہو، تو پھر جائے اور حج کرے۔ ومن کانا، من کافر، جو کفر کرے گا، جو اس بات کی تعمیل نہیں کرے گا، فإن اللہ غنی، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، عن العالمین، تمام دنیا جہان سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہ تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات سے، جبکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کام کرتے ہو، اللہ کو تو پتہ ہے جو تم کام کر رہے ہو، تو تم کیوں انکار کرتے ہو۔ کل، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں، کل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب کو، لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو سیدھے راستے سے، من آمنا تبغونہا عوجا وانتم شہداء، اور جو ایمان لائے، ان کو جو ایمان لائے تم روکتے ہو، تم روکتے ہو، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ تم چاہتے ہو کہ اس راہ میں روڑے اٹکائیں، کجی پیدا کریں، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو کہ یہ اللہ نے سچ فرمایا ہوا ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ تو اے اہل کتاب،
تم پر حق اور صداقت کی تمام باتیں واضح ہو گئیں۔ پھر تم نہ صرف خود ایمان لاتے ہو بلکہ لوگوں کو بھی راہ حق سے روکتے ہو۔ مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں تمہارے لیے درس عبرت ہے، تم ان کے طریقوں سے اپنے دل و دماغ کو بچا کر رکھو، تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، تو پھر تم گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے اگر تم ایسا کرو گے تو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم کہنا مانو گے ان لوگوں کا، اہل کتاب جو اہل کتاب ہے نا، ان لوگوں کا کہنا مانو گے، وہ تو تمہیں پھیر دیں گے، یا ردوکم، تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہیں ایمان لانے کے بعد پھیر دیں گے، پھر کفر کی حالت کی طرف، یعنی تمہیں پھر کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور کیوں کر تم کفر کرو گے جبکہ انتم تتلیٰ علیکم، کہ تم پر پڑھی جاتی ہیں، تم کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور تم میں پیغمبر بھی موجود ہیں۔ انتم تتلیٰ، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، تتلیٰ پڑھی جاتی ہیں، آیات اللہ ہے، اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ، اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے۔ ومن یعتصم، اور جو مضبوطی سے پکڑ لے، باللہ، اللہ کو، یعنی اللہ کی کتاب کو، قرآن پاک کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس اس نے پس اللہ تعالیٰ نے اس کو لگا دیا سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس کا حق ہے تقوی اختیار کرنے کا، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور نہ تمہیں موت آئے، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں جب موت آئے تم مسلمان ہو، حالت اسلام میں ہو، حالت کفر میں نہ ہو۔ حالت کفر میں تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، پھر بخشے نہیں جاؤ گے، اگر حالت ایمان میں ہو تو پھر تمہیں موت آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ کی رسی کو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ یعنی قرآن پاک، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکامات پر عمل کرو، جمیعہ، سب کے سب مل کر، یا تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ بنا لو جیسے ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں، تفرقوا، اور فرقہ نہ ہو جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو اس نے تم پر نازل فرمائیں۔ اذ کنتم اعداء، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے پیدا کیا تمہارے درمیان، فَأَلَّفَ، محبت پیدا کر دی اللہ نے تمہارے درمیان، قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اللہ نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، تم دشمن تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے تم میں الفت ڈال دی، تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا ایک دوسرے کے لیے،
اور پھر تم بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم کنارے کھڑے تھے، ایک آگ کی وادی کے کنارے کھڑے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، تو اس نے تمہیں گرنے سے بچا لیا اس میں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات، تم لوگوں کو کھول کھول کر سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر تم لوگوں کو بتاتا ہے یا سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہر فرد اپنی اصلاح کرے، اور اصلاح کی اولین شرط جو ہے تقویٰ ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق پوری زندگی میں پرہیزگاری اختیار کرے، اور مرتے دم تک اس کا مرنا جینا اسلام کے لیے ہے۔ ہر ایک کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ سچا اور پکا مومن ہو، اور ہر اس چیز سے کٹ جائے اور مسلسل کٹنے کی کوشش کرتا رہے جو اسلام کے منافی ہو۔ اجتماعی طور پر سب امت کے افراد جماعتی تفرقہ سے بچیں، اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، یعنی ہر بات میں دین کو اہمیت دیں۔ اس کام کے لیے ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کریں، کیونکہ مسلمانوں کا اعلیٰ نصب العین دنیا میں اسلام کی سربلندی ہے، اور اس پر قائم رہنے کے لیے جہاد ناگزیر ہے۔ اگر یہ جہاد زندگی کا شعار رہا تو تم طاغوتی نظاموں پر غالب آ جاؤ گے۔ جاہلیت میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کا ہمدرد اور غمگسار بنا دیا، اور اسلام پر سب کو اکٹھا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے ہر حال میں۔ تو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تو اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلْتَکُن مِنکم، اور ہونی چاہیے تم میں، امت یدعون، ایک ایسی جماعت تمہیں بنانی چاہیے جو بلاتی رہے الی الخیر، نیکی کے کاموں کی طرف، ویامرون بالمعروف، اور حکم دے اچھے کاموں کا، وینہون عن المنکر، اور وہ جماعت منع کرے برے کاموں سے۔ یہاں اللہ فرما رہے کہ تم ایسی جماعت بناؤ، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے تم میں جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ وَأُولَٰئِکَ ہم مفلحون، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تَفَرَّقُوا، جنہوں نے فرقے فرقے بنا لیے، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کرنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پوری نشانیاں دکھا دی، ہدایت کا رستہ دکھا دیا، روشن نشانیاں دکھا دیں، تو ان کے نشانیوں کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور فرقے فرقے بن گئے۔ اولئک لہم عذاب عظیم، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کیسے ہیں۔ ہمیں اپنا رویے درست کرنے ہوں گے، فرقے ختم کرنے ہوں گے۔ اللہ ان سے فرقہ بازوں سے خوش نہیں ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن یعنی روز قیامت
तबयद्दु सफ़ेद होंगे वजूह व कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, व तस्वद्दु और स्याह होंगे वजूह कुछ चेहरे, कुछ तो चेहरे सफ़ेद होंगे, चमक रहे होंगे खुशियों से, और कुछ ऐसे होंगे कि जो स्याह होंगे, मुरझाए हुए होंगे। वमल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम, फिर वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे, अकफ़रतुम बादा ईमानिकुम, तो अल्लाह उनसे फरमाएगा कि क्या तुम ईमान लाने के बाद कुफर में मुब्तला हो गए थे, दोबारा से काफर हो गए थे। फज़ूक़ू, बस अब चखो, अल अज़ाब, अज़ाब, बिमा कुंतुम तकफरून, उस कुफर के बदले जो तुम करते थे। फज़ूक़ुल अज़ाबा बिमा कुंतुम तकफरून, पस चखो अज़ाब बस सबब उसको है कि तुम कुफर करते थे, अब तुम्हें ये झेलना पड़ेगा अज़ाब। वमल्लज़ीना, और वो लोग जिनके वमल्लज़ीना यद्दत वजूहुहुम, जिनके चेहरे जो हैं सफ़ेद होंगे, चमक रहे होंगे, फ़ाफ़ी रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत में होंगे। हम फ़ीहा ख़ालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक़, ये आयात हैं अल्लाह की जो पढ़ी जाती हैं, सुनाते हैं हम आपको हक़ के साथ। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह नहीं जुल्म करता, नहीं चाहता जुल्म करना अहले आलम पर। अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो अज़ाब दे लोगों को या जुल्म करे लोगों को, वो तो हमारे अपने करतूत है, उन्हीं के मुताबिक जो भी हम करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। और अल्लाह जो है अहले आलम पर जुल्म नहीं करता। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए है जो ज़मीन में है, जो आसमान में है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और उसी की तरफ सब काम लौटाए जाते हैं, आखिरकार अंजाम अल्लाह ही करेगा। सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है, यानी सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के पास जाके होना है। जज़ाकल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, और मेरे शॉर्ट्स भी देखा करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह।